غزہ امن معاہدہ اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ ایک پیج پر آ چکے ہیں، لیکن مسلم ممالک کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس معاہدے کو بچا لیں۔ اس کے لیے مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوجیں اب غزہ میں جائیں گی۔ میں نے آپ کو بہت پہلے، تقریباً 1 ماہ پہلے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی فوجیں غزہ میں جائیں گی، لیکن درمیان میں کچھ ایسے سرکمسٹانسز بنے کہ یوں لگ رہا تھا کہ اب پاکستان کی فورسز غزہ میں نہیں جائیں گی، لیکن ایک بار پھر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ پاکستان کی فورسز غزہ کا کنٹرول سنبھالیں گی۔ اس پر بہت ساری تنقید سامنے آ رہی ہے۔ کچھ ملک دشمن عناصر اس پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل مصر کے اندر موساد اور CIA کے لوگوں سے ملے۔ اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ ترکیہ کی فورسز کو غزہ میں کیوں نہیں داخل ہونے دیا گیا؟ کیوں اسرائیل نے یہ کہا کہ یہ ریڈ لائن ہے؟ اور 2 ترکی شہری گرفتار ہوئے ہیں جو فلسطین کے اندر اسلحہ سپلائی کر رہے تھے۔ یہ اسلحہ کس کو سپلائی کیا جا رہا تھا؟ اس سے کس کو ٹارگٹ کیا جانا تھا؟ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، اس پر بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ اور شام کے نئے صدر جنہوں نے بشار الاسد کو ہٹا کر حکومت سنبھالی تھی، ان کی سزائے موت کے حوالے سے عراق میں ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک حیران کن خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب جو احمد الشرع تھے وہ سعودی عرب میں موجود تھے۔ اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ اور مسلم دنیا کا ایک غدار ملک جب اسرائیل سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے ٹنوں بم جو ہیں وہ غزہ پر گرا رہا تھا، جب اسرائیل نے 100 فلسطینی شہری شہید کر دیے جھوٹا بہانہ بنا کر، جب اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ غزہ امن ڈیل کو سبوتاژ کر دیا جائے، اس وقت وہ غدار ملک اسرائیل کے ساتھ پیار و محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اور اس ملک نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اسرائیلی آرمی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے ملک کے اندر اسلحہ بنائیں۔ یہ ملک کون سا ہے؟ یہ کیسے امت مسلمہ کے سینے میں چھرا گھونپ رہا ہے؟ اس پر بھی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جرال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل غزہ امن معاہدہ۔ میں آپ کو شروع دن سے یہ بتا رہا ہوں کہ اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان ہوسٹیجز کو چھڑوا لیا جائے جو حماس کی قید میں تھے، اور اس کے لیے انہوں نے 2 سال غزہ پہ 2 لاکھ ٹن بارود گرایا، لیکن وہ ان ہوسٹیجز کو نہیں چھڑوا سکے۔ اب کچھ ویڈیوز آئی ہیں اور کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی قیدی حماس کی حراست میں مارے گئے وہ سب کے سب اسرائیل نے خود مارے۔ ابھی ایک بلڈنگ سے کچھ لاشیں ملی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ اس بلڈنگ پر 2024 میں خود اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے میں اسرائیل کے اپنے شہری مارے گئے تھے، جس میں ایک امریکی شہری بھی تھا جو حماس کی حراست میں تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو خود اسرائیل نے مارا۔ لیکن یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے غزہ امن معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے پہلے دن سے ہی سیز فائر کی وائلیشن کی۔ غزہ امن معاہدے پہ دستخط ہو جانے کے بعد 200 ٹن بارود گرایا فلسطین کے اندر، 500 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا۔ غزہ میں جو اسرائیل کے جاسوس تھے ان کو اسلحہ سپلائی کیا، جو امداد تھی اس کو روکا، جو یلو لائن تھی اس کی وائلیشن کی، اور جتنے بھی جو اصول طے ہوئے تھے فیز 1 میں ان کی اسرائیل کی جانب سے وائلیشن آتی رہی، جس پہ ٹرمپ صرف یہی کہتے رہے کہ اسرائیل اچھا نہیں کر رہا۔ ویسٹ بینک کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی اسرائیلی پارلیمنٹ میں، جس میں کہا گیا کہ ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کیا جائے گا۔ یہ بھی معاہدے کی وائلیشن تھی۔ ترکی کی فورسز نے وہاں جانا تھا، ان کو روکا گیا، یہ بھی معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اسرائیل نے تمام تر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی، جس پر ٹرمپ نے پر اسرار خاموشی اختیار کیے رکھی، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں دھمکیاں دیتا رہا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ اب جب حماس کی جانب سے ریئیکشن سامنے آیا ہے، تو اب ٹرمپ صاحب کی جو پٹاری ہے اس سے بھی ایک سانپ باہر آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو ہم کچل دیں گے، حماس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ وہی حماس 2 سال تک اسرائیل کو چنے چبواتی رہی 46 کلومیٹر کی پٹی کے اندر، اس حماس کو اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن حماس کو تو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اب مسلم ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے اس معاہدے کو ٹوٹے لولے لنگڑے معاہدے کو بحال رکھا جائے، اور فلسطینیوں کو اسرائیل کے قہر سے بچایا جائے، اور کسی نہ کسی طرح سے ایک بار مسلم فورسز غزہ میں داخل ہو جائیں
تو پھر اسرائیل کو خود قابو کر لیں گی، اس کو خود نتھ ڈال لیں گی۔ اس کے لیے پاکستان کا نام سامنے آ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز جائیں گی، جس کے لیے فیلڈ مارشل نے 2 اہم ترین ممالک کے دورے کیے، ایجپٹ جو اسرائیل کی سرحد پر ہے اور جارڈن جو اسرائیل کی سرحد پر ہے، یعنی اسرائیل کی سرحد سے جڑے 2 اہم ترین ممالک میں فیلڈ مارشل گئے اور اہم ترین دفاعی امور پر ان سے بات چیت کی، جس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی اور اسرائیلی اخبار نے یہ بتایا کہ پاکستانی فورسز غزہ میں آ رہی ہیں۔ گو کہ پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان کو مڈل ایسٹ کے اندر ایک لیڈنگ رول مل رہا ہے، لیکن کچھ ملک دشمن عناصر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز کو یہ رول نہیں لینا چاہیے اور پاکستان کی فورسز کو غزہ میں نہیں جانا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فورسز کو حماس کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سراسر دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور اس کا جواب آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی دیں کہ اگر اسرائیل کو کبھی یہ موقع ملے کہ وہ پاکستان میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی بھی صورتحال میں اس کو پاکستان میں اپنی کوئی بیس بنانے کا موقع ملے، تو کیا اسرائیل اس موقع کو مس کرے گا؟ تو یقیناً وہ کبھی بھی اس موقع کو مس نہیں کرے گا۔ ایون پاکستان کی کسی ہمسایہ ملک میں پاکستان کی سرحد پر اسے کوئی بیس بنانے کا موقع ملے، فوجی چھاونی بنانے کا موقع ملے، تو وہ یہ موقع مس نہیں کرے گا۔ تو اگر پاکستان کی فوج کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی ناک کے نیچے جا کے بیٹھ جائے اور غزہ میں اپنی چھاونی قائم کرے، اپنی بیس قائم کرے، تو پھر اس موقع کو پاک فوج کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا اعزاز ہوگا اور اس سے فلسطینیوں کی زندگیاں بھی سہل ہوں گی اور اسرائیل کی بدماشی کو بھی روکا جا سکے گا۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے جس کو کسی طور مس نہیں کرنا چاہیے، اور اسلامی ممالک اس وقت بڑی دانش مندی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ اس معاہدے سے نکلا جائے، لیکن اس کو نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی بھی کوشش ہے، لیکن اب چیزیں ان کے حق میں نہیں رہی، اور وہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنی طرف سے وہ تمام تر وائلیشن کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ اس معاہدے سے بھاگ جائیں، لیکن اب مسلم ممالک اور حماس اس معاہدے سے نہیں بھاگ رہے، جس کی وجہ سے وہ اس وقت پھنس چکے ہیں اور عالمی پریشر بھی ان پہ موجود ہے۔ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے احمد الشرع کے حوالے سے، جو سیریا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی پروفائل فوٹو لگائی ہے ایک عراقی شہری نے اپنے موبائل پہ، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اور اس عراقی شہری کو عراق کی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے۔ یعنی کہ صرف احمد الشرع کی فوٹو اپنی پروفائل پر لگانے کی وجہ سے عراقی شہری کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، جس پہ شام کی وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے اور ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف خبر ہے کہ فرانس نے اسرائیلی ڈرونز مار گرائے ہیں، اور یہ اسرائیلی ڈرونز مار گرائے ہیں لبنان کے علاقے میں، جہاں پہ فرانسیسی فورسز موجود ہیں پیس کیپنگ مشن کے تحت UN کے، اور وہاں پہ یہ ڈرون سرویلنس کر رہا تھا ان فورسز کی، اور انہوں نے اس ڈرون کو مار گرایا۔ یہ ڈرون تھا اسرائیلی، جس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک کی ساورنٹی کو، خود مختاری کو چیلنج کرتا ہے اور دراندازی کرتا ہے ان کی سرحدوں کے اندر۔ اور اب اسرائیل، میں یہ کہنا تو بالکل فضول ہوگا کہ اسرائیل بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسرائیل پہلے ہی ننگا ہے پوری دنیا کے سامنے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی پشت پر امریکہ کا ہاتھ ہے، اور ٹرمپ کی حالیہ سٹیٹمنٹ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جب وائلیشن کرتا ہے تو وہ ایک صرف دھمکی دیتا ہے اسرائیل کو، لیکن جب حماس وائلیشن کرتا ہے تو اسرائیل کو اجازت دیتا ہے کہ ان پر بارود اور بم گرائے جائیں۔ اچھا، ترکش کی فورسز کے حوالے سے کہ ترکیہ کی فورسز کو غزہ میں کیوں نہیں داخل ہونے دیا گیا، تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکیہ کی فورسز، ترکیہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو اسلحہ سپلائی کر رہے تھے فلسطین کے اندر، اور وہ استعمال ہونا تھا اسرائیل کے خلاف، اور ممکنہ طور پر اس اسلحے کی مدد سے اسرائیل کے اعلیٰ حکام کو ٹارگٹ کیا جانا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ ایک اور خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک غدار ملک ہے، جب اسرائیل فلسطین پر بم گرا رہا تھا، غزہ پر بم گرا رہا تھا، تو وہ غدار ملک اسرائیل کی جھولی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ملک ہے دبئی، UAE، اور UAE اپنی سرزمین پیش کر رہا ہے اسرائیل کو تاکہ وہ وہاں پہ ایک فیکٹری بنائے جس میں گولہ بارود بنے گا، اور وہ گولہ بارود کہاں استعمال ہوگا یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ اور وہی غدار ملک جو اسرائیل کو غزہ والوں کا خون بہلا کر اسرائیل کو اپنے زمین پر جگہ دے رہا ہے اور ان کو پروٹوکول دے رہا ہے، اسی غدار ملک نے اپنے ایک اسلامی ملک میں قہر نازل کر دیا ہے، اور سوڈان میں ایسے لوگوں کو اسلحہ فراہم کیا ہے جو عام سوڈانی شہریوں کو سرعام گولیوں سے بھون رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ماں اور بیٹے کی ایک کی ویڈیو ہے جس کو سرعام گولیاں ماری جا رہی ہیں، اور ان کو اسلحہ اور وہ گولیاں کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہ دبئی پرووائڈ کر رہا ہے۔
تو اس وقت امت مسلمہ جہاں کٹھی ہو رہی ہے، وہاں ایک ملک ایسا بھی ہے جس نے اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، اور اس ایک اینٹ کی مسجد میں وہ یہود و نصارہ کو جگہ دے رہا ہے، اور وہی یہود و نصارہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔